بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجیے میرے پیچھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما. ان کا معنی بے شک. ان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی یرفع بلند کرتا ہے. بلند کرتا ہے. یہاں پہ جو نیچے ترجمہ دی ہوئی اس کے مطابق بھی آگے لکھ لیں. ترقی دیتا ہے. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. حاضہ کا کیا معنی ہے؟ یہ. حاضہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ. الکتابی کتاب. اچھا ہاتھ کھڑے کریں گے بولے گا کوئی نہیں. الکتابی جو ہے یہ ڈیفینیٹ ہے کہ انڈیفینیٹ ہے؟ نارویجن میں کہا آسانی سے بستمت ہے کہ او بستمت ہے؟ ایسے کہتے ہیں نارویجن میں. آپ جو مڈل میں بیٹھے آپ بیٹھ بتا دیں. ماشاءاللہ. یہ کون سی فارم ہے؟ بستمت. کیوں؟ اس سے پہلے الف لام ہے. اقوام کا مطلب ہے نیشنز، قومیں. اقوام فلیٹ حال ہے. اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ انتھال. قوم نیشن جس کا مطلب ہوتا ہے اقوام نیشنز. اقوام اردو میں باندھی بھی یوز کیا جاتا ہے اور قوم نیشن. اقوام ہو یا تمہارا ہو جائے گا نیشنز انگلش میں. یعنی ارکان اسلام میں سب سے پہلے شہادت توحید و رسالت، اس کے بعد احادیث کس پہ آئیں؟ پہلے یعنی توحید پر، اس کے بعد رسالت پر، اس کے بعد ایمان بالآخرت پر، اور یہ جو ہے یہ قرآن مجید اور کتابوں پر ایمان کے حوالے سے. اور اس میں صرف جو ہے وہ قرآن مجید کا دیا. چونکہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئیں ان میں سے اب کسی بھی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. ان میں سے اب کسی بھی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. کہ جو ہے وہ کتاب اب تو اپنی درست حالت میں کوئی ہے نہیں، لیکن جو درست حالت میں بھی ان کی آیات ہیں اب وہ قابل عمل نہیں ہیں. قابل عمل صرف قرآن پاک ہے. قابل عمل صرف قرآن پاک ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری دین اور یہ آخری کلام ہے. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا نہیں ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ اور کسی بھی آسمانی کتاب پر اب عمل کرنا ضروری نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی برکت سے قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے. قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے. اگر دنیا میں کسی شخص کا ایسا خیال ہو کہ معاذ اللہ کتاب اللہ پر چلنے سے یا اللہ کی کتاب کو ایک ملک کا نظام اور سسٹم بنا لینے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرے گی تو وہ اپنی عقل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے فیض کی برکت سے درست کر لے. اسلامی ملکوں میں بہت سارے لوگ جو حکمران ہوتے ہیں تو ان کا ایسا خیال ہوتا ہے، یہ حکمرانی انہیں دی جاتی ہے جن کی گھٹی میں ایسے خیال موجود ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اہل علم یا علماء یا اسلام بطور نظام کسی ملک میں آ گیا تو شاید وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. ایسی کبھی باتیں ہم نے سنی ہے میڈیا سے؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں.
کہ جی ترقی کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی دین پڑھا لکھا جو ہے وہ کسی حکومت میں نہیں آنا چاہیے، یہ ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے، یرفع، انہیں بلند فرما دیتا ہے، انہیں اونچا لے جاتا ہے۔ سو جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی سیاسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی، روحانی، اپنی گرینسر جو ہیں، دیکھیں نا ہر ملک میں گرینسر تو موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اب تو سپیڈ کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ایک لمٹ والی چیز ہے، ایک اصولی، ایک ویسے بنیادی ساری بات ہے۔ جب دنیا میں خالی گھوڑے دوڑتے تھے اور اونٹ دوڑتے تھے تو ان کی سپیڈ لمٹ کوئی نہیں تھی ہوتی، کہ ہوتی تھی، چلانے والے پہ منحصر ہے، جیسے مرضی چلائیں۔ لیکن اب سپیڈ لمٹ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں گاڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کی لمٹ ہے۔ اسی طرح اخلاقیات کی لمٹ ہے، اخلاقیات کی لمٹ ہے، اسی طرح سیاسیات جو ہے، پولیٹکس، اس کی ایک لمٹ ہے، اسی طرح معیشت جو ہے اس کی کچھ لمٹس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہر چیز میں مسلمان کو اس کتاب کو فالو کرنے والے کو اس کی لیمیٹیشنز بتا دیتا، بھائی تیری یہ حد ہے، اس حد سے آگے تو نے کراس کرنا نہیں ہے۔ ان ساری حدود کو معاشرے میں، کمیونٹی میں نافذ کرنے کو اس کو دین اور اسلام کہتے ہیں۔ جب آپ ان لیمیٹیشنز کو بطور قانون اور بطور آئین اور بطور ریگل کسی ملک میں نافذ کر دیں گے، اسکروٹنگ کے ذریعے سے، قومی اسمبلی کے ذریعے سے، تو وہ سارا معاشرہ تب جا کے اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ مگر نہ ہم نمازیں یہاں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پاکستان میں بھی پڑھ لیتے، بلکہ پاکستان میں پڑھنی مشکل ہو گئی۔ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خالی یعنی نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی کرنا اسلام نہیں، جب تک دین بطور نظام اور سسٹم کے معاشرے میں نافذ نہیں ہوتا تب تک آپ حضور علیہ السلام کی اس فرمان کی برکت کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو قوم قرآن مجید کے اوپر عمل کما حق ہو شروع کر دیتی ہے، بطور قوم، بطور نیشن، یعنی اس کی فلیٹ حال، اس کی اکثریت، اس کی میجورٹی، جب وہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ کریم اس کتاب کی برکت سے، کوئی بندہ یہ نہ سوچے، میرا امتی حضور علیہ السلام کا یہ نہ سوچے کہ اس کتاب کی برکت سے یہ وہ ہم دنیا میں سار اٹھا کے چل نہیں سکیں گے۔ اب آپ سمجھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء کے مطابق کسی اسلامی معاشرے میں نافذ ہو جائے گی تو وہی قوم تو وہ ہے جو اصلاً ساری دنیا کی قوموں کی سردار بن جائے گی۔ اور ایسا پہلے کائنات میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مسلمانوں کی حکومت جو کبھی جو ہے وہ روئے زمین پر سب سے بڑی امپائر تھی، سب سے بڑی حکومت تھی، اور کس لیے تھی؟ کہ وہ سارے مسلمان موسٹلی جو بھی تھے اس دور کے، وہ ساری اس کتاب کے اوپر کما حق کو عمل کرنے والے لوگ تھے۔ سو قرآن مجید پر عمل کرنے سے، قرآن مجید کو ایک نظام اور سسٹم بنانے سے قوم کبھی بھی نیچے کی طرف جائے گی نہیں، بلکہ فرمایا حضور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے، یعنی جو بھی معاشرہ اس کو صحیح فالو کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے قوموں کو ترقی عطا فرما دیتا ہے۔